80s کے شروع کی بات ہے، یعنی 80s کے ڈیکیڈ کی شروع کی بات ہے، اور جب امریکن وار لڑ رہے تھے افغانستان کے اندر اور اس کو سو کال جہاد کا نام دیا گیا تھا. جہاں تک اس دور کا تعلق ہے وہ تو پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان آرمی اس میں پوری طرح انوالو تھی. نہ صرف یہ کہ ٹریننگ دیتی تھی بلکہ ان کو ترغیب بھی دی جاتی تھی کہ آگے اس کے اندر حصہ لیں، اور اس کے اندر بڑا پیسہ انوالو تھا، بڑا کچھ انوالو تھا. لیکن آل آف سڈن جب یہ ٹوسٹ ہوئی اور امریکہ وہاں سے چلا گیا اور پھر یہ 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ بالکل اس سے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. اور اس وقت وہی پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنے پیدا کیے ہوئے بچے سے لڑ رہی ہے. حکومت کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ اس پر چیک رکھیں کہ بھائی مطلب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے فنڈ کہاں جاتے ہیں، یہ سیکرٹ فنڈ ہے، یہ فنڈ ہے، وہ فنڈ ہے. ادھر ہم مہنگائی میں پس رہے ہیں، ان لوگوں کے فنڈ کا حساب نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ان لوگوں کا جو ہے نا حساب کرائیں. جی کل میں نے جو اداریہ پڑھا تھا، کل جو آپ پنجاب اسمبلی کے آپ نے وہ دیکھا تھا کہ 3 جی جرنل جج اور جرنلسٹ آپ بھی کڑے ہیں، آپ کو بھی میں میڈیا سے وہ گلے کر اعلان کہ میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے، خدا کی قسم یہ تو آج ہوا ہے، یہ تو ابھی جو میڈیا کر رہا ہے تو سب کچھ جو لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. تو میڈیا پر ہم پہر کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کو جو ہے نا سپورٹ کریں، کیونکہ یہ گلیوں میں پھرتے ہیں اور ان لوگوں کے یہ کرتوت سامنے لاتے ہیں، اس لیے یہ پھر میڈیا پہ انگلی اٹھاتے ہیں. بالکل ہوں گے. باقی پاکستان سے ایجنسیوں کے بالکل رابطے ساری دنیا کے لوگوں سے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ دہشت گرد جتنے بھی ہیں ان لوگوں سے بھی ہوتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی دہشت گرد ایک لوکل تو ہے نہیں. مینجمنٹ کے ہم سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ایجنسیاں اور خود اپنی ورکنگ ٹیم بنائی ہوئی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ طالبان کہتے ہیں تو طالبان کو ایک چھوٹی سی تو تنظیم نہیں ہے نا، بہت بڑی تنظیم ہے. ایک جگہ پہ نہیں، ملک کے کئی لوگوں میں کئی حصوں کے اندر پاکستان کے کام کر رہی ہے. کس نام سے کام کر رہی ہے، کس طرح سے کام کر رہی ہے، ظاہر سی بات ہے رجسٹر کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ. اس میں یہ ہے کہ جو پہلے جو ہمارے مجاہدین تھے ڈیورنگ افغان رجیم، افغان وار جو امریکہ نے رشیا نے افغانستان کی، اس وقت ٹریڈیشن تھے وہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بلکہ پاکستان آرمی نے ہی افغان وار جیتی تھی، افغانی ان کو رشین کو باہر نکالا. اب وہ جوان بھی ہمارے ریٹائر ہو گئے، وہ افسران بھی ریٹائر ہو گئے، ان میں سے بہت کم ہیں. لیکن اس وقت جو افغان لیڈران تھے یا اپنے کیا ہم کہتے ہیں مجاہدین تھے، وہ بھی بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے. ان کے ساتھ اگر کوئی ابھی ان ریٹائر افسران کے کوئی رابطے ہوں تو وہ ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے ہیلو تو ہوتی ہے، لیکن اس طریقے سے جیسے فارن میڈیا کہتا ہے وہ غلط، وہ اس کو بیس بنا کے کہہ رہا ہے جو ناقابل یقین ہے. افغان وار سے لے کر ابھی تک دیکھیں، امریکہ کے خود ان شدت پسندوں سے زیادہ تعلقات رہے ہیں پاکستان آرمی کی نسبت. ان کے ٹھکانوں کے بارے میں افغانستان کے اندر جتنا کچھ جو چیز آتی جاتی تھی وہ بھیجنے سے پہلے وہاں چیک کرتے تھے، وہ ان کو بہترین جانتے ہیں پاکستان آرمی سے زیادہ. یہ تو پاکستان آرمی پر صرف الزام تراشی کی جا رہی ہے. کسی ملک میں انٹرونشن ان کی کوشش نہیں ہے، نہ افغانستان میں نہ انڈیا میں، کسی ملک میں. صرف اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ کوشش کر رہی ہیں. اور پاکستان آرمی ہے، ایئر فورس ہے، بحریہ ہے اور ایجنسیز ہیں ہماری، ان کا پیولی یہ اسٹرگل ہے. باقی ان کے کوئی ایسے روابط نہیں ہے. وہ خود کتنے یعنی کہ ہماری آرمی کے کتنے جوان شہید ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے آفیسرز جن کے اوپر کروڑوں روپے ہمارا لگ رہا ہے، ان کے ٹریننگ کے اوپر، پریکٹسز کے اوپر، ان کے تمام اس کے اوپر. تو اگر اس قسم کے ہمارے ان کے آرمی کے روابط ہوتے تو پھر کیوں ہمارے اتنے جوان شہید ہوتے؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ پہلے جو حالات تھے ابھی وہ نہیں ہیں. میں بھی پہلے کا ہمیں پتہ نہیں تھا کیونکہ ہم تو اس چیپٹر میں ہے ہی نہیں، نہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بندے ہیں. لیکن اس وقت ہو سکتا ہے اکے دکے ایسے واقعات ہوئے ہوں، لیکن آج کل تو آرمی والے خود پنسے ہوئے ہیں. جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں جدھر بھی کہیں فورسز والے ہیں، چاہے وہ پیراملٹری ہیں، چاہے آرمی والے ہیں، چاہے پولیس والے ہیں، اسی پہ اٹیک ہوتے ہیں. تو میجارٹی تو ان کے لیے لوگ مرتے ہیں. تو سول بھی اس میں مر جاتے ہیں، لیکن اس کی کنٹریبیوشن ہو سکتے نیا ہو، مجبوری ہوگی، کوئی علمی بھی ان سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. یہ تھی عوام جو ملے جلے رجحانات رکھتی ہے، لیکن اکثریت اس میں سے شاید ابھی تک اس پرسیپشن پہ بلیو کرتی ہے کہ فوج کے عسکریت پسندوں سے رابطے نہیں ہو سکتے. اس موضوع پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریناؤنڈ آتھر زاہد حسین، جن کی کتاب فرنٹ لائن پاکستان دی اسٹرگل ود ملیٹنٹ اسلام مارکیٹ میں آ چکی ہے، ایک بہت آئی اوپنر ہے، اور آج کل ایک اور کتاب پہ کام کر رہے ہیں دی اسکارپین ٹیل. زاہد صاحب ویلکم ٹو رپورٹر پروگرام. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری. آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت شکریہ. آپ دونوں سے بات ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.